آپ مومنین کہ یقیناً کوئی مجبوری ہوتی ہے، آپ تھوڑا لیٹ سے آتے ہیں، تو دوسرا خطبہ بس اتنا ہے کہ احمد بن اسحاق ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام، تاکہ اس آیت سے کچھ سمجھانا چاہتا ہوں یہ 4-5 منٹ میں۔ وہ کہتا ہے میں گھر سے چلا اپنے 11ویں مولا کی زیارت کروں اور ان سے پوچھوں کہ مولا آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں، آپ کے بعد ہمارا مولا کون ہوگا، امام کون ہوگا، خلیفہ کون ہوگا، اس اللہ کی بھری کائنات میں حجت خدا۔ وہ کہتا ہے میں پہنچا اپنے مولا کی بارگاہ میں، جیسے ہی پہنچا میں نے بات نہ کی مگر مولا خود میری طرف دیکھتے رہے اور فرمایا اے احمد بن اسحاق، جناب آدم کی خلقت سے لے کر اور قیامت تک اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، ایسے نظام کو خلق کیا کبھی بھی اللہ اپنی زمین کو بغیر کسی حجت کے خالی نہیں رکھے گا۔ کوئی ایسا وقت نہیں ہوگا، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آئے گا کہ زمین باقی رہے اور زمین پہ وقت کی حجت موجود نہ ہو۔ پھر جب یہ جملہ کہا وہ کہتا میں بڑا خوش ہوا ہیں، تو میں نے کہا مولا پھر بتائیے کہ وہ ہمارا مولا کون ہے آپ کے بعد فلاں، تو ساری روایت کو چھوڑ کر تاکہ وقت بڑی تیزی سے نکل گیا، وہ کہتے امام محفل سے اٹھے گھر کی طرف گئے، جب واپس آئے گئے تو اکیلے تھے، جب واپس آئے تو میں نے دیکھا امام کی گود میں 3 سال کا بچہ ہے جو 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن نظر آ رہا ہے۔ غور کرنا، امام میری طرف دیکھ کر آئے اور فرمایا احمد بن اسحاق آ اپنے امام کی زیارت کر۔ ایک جملہ کہا مومنین غور کریں، اور کہا اے احمد بن اسحاق اگر اللہ تمہیں مکرم نہ بناتا، اگر اللہ کے ہاں تیری عزت اور شان اتنی نہ ہوتی، تو نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنی مرضی کو کچلا اور اپنی مرضی پہ مرضی خدا کی نافذ کیا، تو نے اپنی مرضی کو کچلا اور اپنی مرضی پہ رسول اللہ کی مرضی کو نافذ کیا، تو نے اپنی مرضی کو روندا اور اپنی مرضی پہ مرضی علی امیر المومنین کو نافذ کیا، پھر تو اللہ کے ہاں مکرم بن گیا، مکرم بن گیا۔ تیرا حق بنتا ہے کہ میں امام تجھے تیرے آنے والے امام کی زیارت کراؤں۔ غور کریں آپ ہیں۔ پھر مولا نے ارشاد فرمایا، یہ جملہ ہے مومنین، فرمایا یاد رکھ حجت خدا کی ضرورت کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے اگر حجت خدا زمین پہ نہ ہو تو لوگ مر جائیں، ان کی فصلیں نہ ہوں، اللہ کبھی بھی بارش نازل نہ کرے۔ اگر اللہ بارش نازل کرتا ہے تو اس معصوم کے وجود کی برکت کی وجہ سے۔ اب پتہ چلا کہ بارش برسانے والا خدا ہے، جو یہ بارشیں برستی ہیں یہ تمہاری اور ہماری نیکیوں کی وجہ سے نہیں، تمہاری اور ہماری دعاؤں کی وجہ سے نہیں، یہ زہرا کے لال کے وجود کی برکت سے برستی ہے۔ اللہ نے کیسے امام دیے، کیسے رہبر دیے۔ پھر مولا نے ایک ارشاد فرمایا، مومنین فرمایا اے بندگان خدا، اے ابن اسحاق یاد رکھنا، لوگ گناہ کرتے ہیں، یہ زمین پھٹ جاتی، آسمان گر جاتا، یہ لوگوں پہ مصیبتیں جو آتی ہیں نا، بلائیں آتی ہیں، یہ ٹل اس لیے جاتی ہیں کہ وقت کا امام ان کے ٹل جانے کی اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتا رہتا ہے۔ اور آخری جملہ پھر فرمایا اے احمد بن اسحاق، جو حجت خدا آتی ہے اس کے وجود کی یہ برکت ہے، آپ تو جاتے ہیں کھیتوں میں دانا پھینک کر چلے آتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد جاتے ہیں نا، زمین آپ نے چھپے ہوئے خزانوں کو ظاہر کر دی ہے، تم لہلہاتے ہوئے کھیتوں کو دیکھتے ہو، یہ تمہاری محنت نہیں ہے، یہ تمہارے امام کے وجود کی برکت ہے۔ اس امام کے وجود کے برکت کی وجہ سے اللہ زمین کو حکم دیتا ہے کہ میرا رہبر موجود ہے، میری حجت موجود ہے، اے زمین اپنے چھپے ہوئے خزانوں کو ظاہر کر تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ نرجس کا لال اس زمین پہ موجود ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔